تعالیٰ وبرکاتہ۔ مذاق یا مزاح، ہماری مذاق جو ہے لغویات ہم بکتے ہیں جب تک ماں بہن کی گالی نہ دی جائے تو ہمارا مذاق پورا نہیں ہوتا۔ آئیے ہم سنتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مذاق کیسے فرمایا کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں بھی جنت میں جاؤں گی؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ تو وہ روتی ہوئی جب پیچھے مڑنے لگی تو شفیق، مشفق، رحیم پیغمبر، رؤوف الرحیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، کہا کہ اماں، میرا مقصد تھا کہ جب تو جنت میں جائے گی تو اس حالت میں نہیں ہوگی، اس جسم کے ساتھ یہ ایسی بڑھیا ہو کر نہیں جائے گی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تو جوان ہوگی۔ تو میں نے اس نظریے سے کہا ہے، نہ کہ میں نے کہا کہ تو جنت میں جائے گی نہیں۔ تو ہماری جو مذاق ہے وہ بھی چیک کریں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاح بھی دیکھیں۔ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں نوش فرما رہے تھے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر، دیکھتے ہیں کہ آج کس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا ادھر ادھر متوجہ ہوئے، تو اپنی طرف سے کھجوریں اٹھا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ پہ رکھ دی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے پتہ چلے گا کہ کس نے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم گٹھلیاں گنتے ہیں، جس کے پاس گٹھلیاں زیادہ ہوں گی اس نے کھجوریں زیادہ کھائی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسکرا پڑے، کہا کہ گٹھلیاں تو میرے پاس زیادہ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا پڑے، کہا کہ ابو بکر، کھجوریں زیادہ میں نے کھائی ہیں، گٹھلیاں تیرے پاس زیادہ ہیں۔ تو ہماری لغویات، مذاق دیکھیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مزاح۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مزاح ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے کسی کا دل نہ دکھے، اور مزاح ایسے ہے جیسے کھانے کے ساتھ چٹنی یا اچار وغیرہ، کہ سالن تو لذیذ ہوتا ہی ہے لیکن اچار اور چٹنی کے ساتھ مزید ٹیسٹی ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اچار زیادہ کھانے سے بھی پیٹ گڑبڑ ہوتا ہے اور چٹنی زیادہ کھانے سے بھی پیٹ میں گڑبڑ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے مزاح جو ہے وہ بھی حد سے زیادہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ مزاح ہونی چاہیے، مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ مذاق ہماری لغویات کے مترادف ہے اور مزاح جو ہے دل کو لبھانے کے لیے ہے۔ اللہ پاک ہمیں کسی کا دل دکھانے کے بغیر مزاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔